بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورۃ جن، پارہ نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے، جنوں کے ایک گروہ نے اس قرآن کو غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم سے کہا ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ عکاظ کے بازار میں جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ ان دنوں شیطانوں کو آسمان کی خبر ملنا بند ہو گئی تھی اور ان پر انگارے پھینکے جاتے تھے، اور وہ زمین کی طرف لوٹے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ہمیں آسمان کی خبریں ملنا کیوں بند ہو گئی ہے اور ہم پر آگ کے انگارے کیوں پھینکے جا رہے ہیں؟ ضرور کوئی نہ کوئی نئی بات واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان کی خبر ملنا بند ہوئی۔ اب یوں کرو کہ ساری زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیل جاؤ، پھر کر دیکھو کہ وہ کیا نئی بات واقع ہوئی۔ تو ان میں سے کچھ شیطان تہامہ حجاز کی طرف، یہاں پر شیطان سے مراد جن ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، اور اس وقت آپ نخلا میں تھے اور عکاظ کے بازار جانے کا قصد رکھتے تھے، اور آپ اپنے اصحاب کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ جب ان جنوں نے قرآن سنا تو ادھر کان لگا دیا، پھر کہنے لگے کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آسمان کی خبر ہم پر بند کر دی گئی ہے۔ پھر اس وقت وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور انہوں نے کیا کہا؟ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے ایسا ایک قرآن سنا جو بڑا ہی عجیب ہے۔ مطلب ہم نے ایسی کوئی بات سنی جنہوں کا مختلف مقامات پر، موقعوں پر قرآن سننا بھی، اس سے پہلے بھی ہم سورہ احقاف میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جنہوں کے قرآن سننے کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن قرآن کے ہی مضامین سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ سورہ احقاف میں بھی بیان واقع کے مطابق سننے والے جن جو تھے وہ مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور توراۃ پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر قرآن سننے کے بعد وہ جن قرآن پر اور آپ کی نبوت پر بھی ایمان لے کر آ گئے، جبکہ اس صورت میں جنوں کا ذکر آیا ہے اور یہ مشرک تھے۔ تو یہاں پر الگ الگ جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ جنوں کا ذکر آیا ہے، اور تقریباً 40 مقامات پر قرآن کی 40 آیتوں میں جنوں کا ذکر آیا ہے۔ اور یہاں پر اب انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی انہوں نے قرآن سنا تو وہ جب لوٹے اپنی قوم میں، اپنی جماعت میں، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے ایک ایسا عجیب و غریب قرآن سنا جو بھلائی کی راہ بتاتا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، تو ہم تو اس پر ایمان لے کر آ گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ صرف فجر کی نماز میں انہوں نے تھوڑا سا ایک پارٹ سنا تھا قرآن، پورا کا پورا قرآن ابھی انہوں نے نہیں سنا تھا، لیکن اتنے سے پہ بھی ان کو یہ لگا کہ یہ کتنی ہدایت والی کتاب ہے۔ پیچھے سورہ نوح میں انسانوں کی باتیں ہم نے کیا سنی تھی کہ جب ان کو قرآن سنایا جاتا تو اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ نوح علیہ السلام کو انہوں نے تکلیفیں دی، ایذائیں دی، مارا پیٹا کہ ہمیں یہ قرآن نہ سناؤ، اور اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ یہ انسانوں کا حال ہے، اور یہ جنوں کی جماعت نے کیا کیا کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ فوراً لوٹے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے کر آ گئے، کیونکہ یہ ہدایت کی طرف بلانے والی کتاب ہے نا۔ اور ہم آئندہ کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جن تھے یہ بھی مشرک تھے، اس سے پہلے قرآن سننے سے پہلے یہ مشرک تھے، اور جیسے ہی انہوں نے سنا ان کے دلوں پر ایسے اثر انداز ہوا کہ پھر وہ فوراً ہی انہوں نے ایمان لے کر آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اور ہمارے پروردگار کی شان بڑی بلند ہے،
اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے ذمہ بہت سی جھوٹے باتیں لگاتے رہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اب یہ دیکھیے کہ جنوں کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جن تو انسان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی سورے میں جنوں کا ذکر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا، بلکہ ان کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کے قرآن سننے اور متاثر ہونے کی خبر ان کو وحی کے ذریعے دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن سننے والے جنوں کو اپنی قوم کی تبلیغ بھی کی انہوں نے۔ آپ میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جو یہاں سن کر جاتے ہیں اور فوراً اپنے گھر والوں کو کوئی نہ کوئی دین کی بات بتاتے ہیں؟ کئی ہمارے آس پاس لوگ ایسے ہیں کہ جو خود تو بہت ساری کلاسوں میں ہیں لیکن گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتاتے، کسی کو دین کی طرف نہیں بلاتے، بس خود پڑھ رہے ہیں، خود ایگزام دے رہے ہیں، خود بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن نہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں نہ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ انہوں نے تھوڑی سی بات سنی اور فوراً جا کر اپنے گروہ کو بتایا، اپنے قوم کو بتایا کہ دیکھو یہ قرآن بہت اچھی چیز ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف بلاتی ہے، اور فوراً خود بھی ایمان لے کر آ گئے اور فوراً جا کر دوسروں کو بھی اس کی وہ دعوت دے دی۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اگر ہمیں ایک چیز پتا چلی ہے، بلغوا انی ولو آیا، یہ حدیث ہے نا، چھوٹی سی حدیث ہے، آپ یاد رکھیں اس کو، کہ اگر آپ کو ایک بات بھی پتا چلی ہے نا، آپ نے اس کو لوگوں کو آگے تک پہنچانا ہے، اور یہ دل میں سوچنا ہے کہ میں نے یہ حدیث پر میں نے عمل کیا۔ میں نے جب اپنی کلاس شروع کی تھی تو میں نے اپنی ٹیچر سے یہی کہا تھا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے، میرا تو علم اتنا نہیں ہے، میری نالج بھی اتنی نہیں ہے، لیکن جتنا میں جانتی ہوں، جتنی میں بیسک نالج میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، یا اپنے اسٹوڈنٹس تو میں کیا ہی کہوں، میں کیا ہی ٹیچر ہوں، تو میں جو بھی اپنے دوست ہیں، احباب ہیں، جو بھی میرے سرکل کے لوگ ہیں، ان کو میں اگر جو بھی تھوڑی سی بیسک نالج بھی دے دوں، اے بی سی ڈی بھی اگر میں سکھا دوں تو یہ چلے گا کیا؟ کیونکہ مجھے تو اتنا علم نہیں ہے، میں کوئی اعلیٰ یونیورسٹیز سے کوئی بڑی ڈگریاں میں لے کر نہیں یہاں پر بیٹھی ہوں۔ تو صرف مجھے یہ آیت، یہ حدیث مجھے کر رہی تھی کہ کم سے کم ایک، اگر مجھے کوئی چیز چھوٹی سی معلوم ہے اور کچھ نہیں تو کم سے کم میں کاؤنسلنگ ہی کر دوں، لوگوں کو اس طرف بلا ہی لوں، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ نئے نئے کورسز جوائن کر لیں اور لوگ اس طرف قرآن کے شوقین ہو جائیں، لوگ خود بھی غور و فکر کرنے لگے تو بہت ساری چیزیں اس میں سے ڈھونڈ کر نکال سکتے ہیں، میری تو ضرورت بھی نہیں ہے پھر۔ تو بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ ایک آیت بھی اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں کوئی ایک آیت پہنچی ہے تو تم ایک آیت ہی لوگوں تک پہنچا دو۔ ضروری نہیں ہے کہ جب تمہارے پاس ڈگریاں آئیں گی، جب تم بہت زیادہ نالجبل ہو جائیں گے، ہاں اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے، کوئی مسئلے مسائل پوچھے تو آپ فوراً منع کر دیجئے کہ نہیں، اتنی ہماری نالج نہیں ہے، ہم آپ کو پوچھ کے بتائیں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کو دیکھیے کہ مجھے جتنی معلوم ہوتی ہے چیز اتنی ہی میں بتاتی ہوں، باقی میرے پاس ایسے مفتی ہیں، ایسے اسکالرز ہیں جن سے میں پوچھ کر آپ لوگوں کے سوال کے جواب دے دیتی ہوں، پرسنلی بھی اگر کوئی پوچھتا ہے تو جنوں کے یہاں پر کیا بتائی گئی کہ اس موقع پر قرآن سننے والے جن مشرک تھے، اور ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو عیسائیوں کے عقیدے سے بھی متاثر تھے، لیکن قرآن کا بیان سننے کے بعد انہیں معلوم پڑا کہ اللہ کی ذات بیوی بیٹیوں سے پاک ہے۔ یہاں پر جب انہوں نے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے، تو ان کو فوراً یہ سمجھ آ گیا کہ نہیں، یہ تو سب چیزیں ہم جو اب تک سنتے آئے تھے یہ تو غلط ہے اور یہ شرک ہے۔ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے جنوں کو غرور کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اس سے پہلے بھی ہم پڑھے نا یہ بات کہ عہد جاہلیت میں کیا کرتے تھے لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ ہر غیر آباد جو جگہ ہے جنوں کا مسکن ہے۔ ہم بھی یہی سوچتے ہیں نا کہ کوئی بہت بہت دنوں سے گھر خالی پڑا ہے، کوئی حویلی ہے، کوئی جنگل ہے، تو وہاں پر یہ جن ہے، تو جن ہو گئے، یہاں پر جن بسیرا کرتے ہیں، جن رہتے ہیں، یہ ہمارا بھی خیال ہوتا ہے نا، اس طریقے سے ہم بھی یہی سوچتے ہیں۔ تو یہاں پر لوگوں کا سوچنا یہ تھا کہ یہاں پر جن رہتے ہیں، تو بعض انسان کیا کرتے تھے جب وہاں سے گزرتے تھے تو جنوں کے سردار کی، بادشاہ کی پناہ مانگتے تھے جو وہاں حکومت کرتا ہے، انسان کا ایسا علاقے سے اگر گزر ہوتا، جیسے جنگلوں سے گزر ہو رہا ہے، کوئی ایسے مقامات پر سے گزر ہو رہا ہے، یا جس کے غیر آباد جگہ ہے،
تو وہ کیا کرتے تھے، وہاں کے حاکم جن یا ایسے انسان یا انسانوں کو علاقے غیر میں داخل ہونے کی بنا پر سزا دینے اور تکلیف پہنچانے کا حق رکھتے تھے، تو وہ خود بھی ایسی سزا دے دیتے اور اپنے جنوں سے بھی دلواتے تھے۔ تو زمانے جاہلیت کے عرب کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی سنسان وادی میں سے گزرتے تو گزارتے کیا پکار کر کہتے کہ ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ اب ہم کو پناہ کس کی مانگنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں ہم کو جانا چاہیے، بلکہ یہ تو جنوں کی پناہ میں جا رہے تھے۔ پناہ تو ہم کس کی مانگتے ہیں؟ جو ہم کو پتا ہو کہ یہ ہمیں بچا سکتا ہے ہر چیز سے۔ اللہ ہمیں ہر شیطان کی شر سے بچا سکتا ہے، اسی لیے ہم شیطان کی پناہ مانگتے ہیں نا۔ تو یہاں پر وہ لوگ کیا کرتے تھے، جنوں کی پناہ مانگتے تھے۔ تو اب یہ چیز جو تھی تو ان کو کیا کرتی تھی، ان کو بڑا پراؤڈ میں لا لیتی تھی، یہ بڑے اس میں آ جاتے تھے، جن سے جنوں کا دماغ خراب ہو گیا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہاں چلو یہ لوگ سب ہم سے ڈر رہے ہیں، تب یہ بھی بڑی بات ہے، وہ بھی اپنے آپ میں ذرا پھول جاتے تھے۔ تو یہاں سے اس سے اپنے آپ کو انسان ان سے افضل سمجھنے لگے، یہ یہاں سے جس طریقے سے انہوں نے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی وجہ سے جنوں کے غرور کو زیادہ بڑھا دیا، اور یہ کہ انسان بھی ایسا ہی خیال کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو کہ اللہ کبھی کسی کو دوبارہ نہ اٹھائے گا۔ اب یہ جو جن ہے، اب جو ہمارے آس پاس کئی عامل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبضوں میں جن ہے، تو یہ جن جو ہے ان کے قبضوں میں ایسے ہی نہیں آ جاتے، بڑی گناہ کے کام، بڑے غلط کام ان کو کرنا پڑتے ہیں، بہت ہی گندے عمل ان کو کرنا پڑتے ہیں، تب کہیں وہ جا کر جن ان کے قبضوں میں آتے ہیں۔ اس کے واسطے وہ کئی بار حیض کے خون سے وہ کچھ ایسے الفاظ لکھتے ہیں، قرآنی الفاظ لکھتے ہیں، یا پھر ان کو جا کے خبروں میں بیٹھتے ہیں، اور کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا ایسی چلے کاٹتے ہیں، ایسی سنسان جگہوں پر جا کر چلے کاٹتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ جن ان کے قبضوں میں آتے ہیں۔ اور وہ جن بھی کیا ہے، شیطان جن ہے، جو ان کے کہنے پر وہ ساری چیزیں کرتے ہیں جو وہ غلط ہے۔ تو یہ بھی ساری چیزیں غلط ہے، اور یہ ساری چیزیں یہ کب کرتے ہیں، جب وہ ان کے دلوں میں سے ایمان پورا کا پورا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے نا، اب تو وہ ساری چیز جنوں سے مدد مانگ رہے، اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جن ہمارے سارے کام کر سکتے ہیں، تو وہ جن بھی جو ہے شیطانی طاقتیں ہوتی ان کے پاس، تو وہ بھی اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیا۔ تو آج کل ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جنوں کے مدد سے عملیات کرتے رہتے ہیں، تو ان کے پاس جانا بھی غلط ہے، اور ان کے پاس جانے سے بہت سارے لوگ مستقبل کے حالات معلوم کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے یہ ساری چیزیں۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا پایا، اور یہ کہ ہم سننے کے لیے آسمان کے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے، مگر اب جو سننے کو کان لگایا تو وہ اپنے لیے ایک شہاب کو تاک لگائے ہوئے پاتے ہیں۔ شہاب کس کو کہتے ہیں؟ ایک تارا، جو ان کو تاروں سے ان کو مارا جاتا ہے نا، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جب وہ سننے کے لیے آسمان پر جاتے تو ان کو کیا کرتے ہیں، شہاب ثاقب سے ان کے اوپر مارا جاتا تھا، آگ کے انگارے ان پر پھینکے جاتے تھے۔ ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا آسمان پر کہ ٹوٹا ہوا ستارہ نظر آتا ہے، اور وہ پتہ نہیں لوگ اس سے وش مانگتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس سے لوگوں نے غلط عقیدے بنا کر رکھے۔ ایکچولی وہ کیا تھا کہ وہ اس طریقے سے جن اور شیاطین جو اوپر چڑھتے تھے اور جو عالم بالا کی باتیں سنتے تھے، تو یہ ان کو شہاب ثاقب سے مارا جاتا تھا، یعنی کہ آگ کے انگاروں سے۔ اور یہ کہ ہم یہ نہیں جان سکے کہ اہل زمین کے ساتھ کسی برے معاملے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کا پروردگار انہیں راہ راست پر لانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور کچھ اس سے کم درجے کے ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے کہ کئی اس میں الگ الگ قسم کے جن بھی ہیں، کوئی نیک بھی جن ہے، کوئی اچھے بھی جن ہیں، اب کوئی فوراً ایمان بھی لا لیے، جو ایسے بھی ہیں کہ فوراً ایمان لے کر آ گئے۔ تو ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی ایسے جن بھی رہتے ہیں جو اچھے بھی ہوتے ہیں، اور جو خراب جن بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو خواہ مخواہ پھر
کیا کرتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور کچھ ہر جگہ کہیں نہ کہیں جن ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور یہ کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ ہم نہ تو اللہ کو زمین میں چھپ کر عاجز کر سکتے ہیں، اور نہ ہی بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے کر آئے۔ اب جو شخص بھی اپنے پروردگار پر ایمان لائے، اسے نہ حق تلفی کا ڈر ہوگا اور نہ زبردستی کا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف لوگ ہیں، اور جو فرما بردار بن گیا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا، اور جو بے انصاف ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ اور اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں با افراد پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کر سکیں۔ یعنی کہ پانی سے مراد کیا ہے؟ رزق کی فراوانی۔ بہت زیادہ بارش، اگر بکثرت بارش برسے گی تو کیا ہوگا؟ رزق کی فراوانی ہوگی۔ نعمتوں سے آزمائش کی صورت یہ ہے کہ انسان اب جب اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں عطا کرتا ہے تو نعمتیں ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے کیا ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے تو اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو یہاں اب اللہ تعالیٰ جب اتنی نعمتوں سے آزمائش ڈالے گا، ان کو نعمتیں دے کر آزمائش میں ڈالے گا، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ نعمتوں کی آزمائش کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کا شکر بجا لا رہا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے، یا پھر اللہ کو بالکل ہی بھول جاتا ہے، یا ناشکری کر کے اصل سرمایہ بھی کھو بیٹھتا ہے۔ یہ بھی ساری چیزیں، یعنی اس کی زندگی میں اس کی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، اور انسان کی وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بہت زیادہ فراوانی ہو جاتی ہے چیزوں کی، نعمتوں کی، وہ بھی ایک اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اور جب اللہ کے بندے رسول اللہ کو پکارنے کے لیے کعبے میں کھڑے ہوئے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کو ہو گئے۔ تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو کافر جو تھے قرآن سننے کے لیے کیا ہو رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سنانے کے لیے ایک بار کھڑے ہوئے تو مسلمان بھی آپ کی طرف دوڑے اور کافر بھی آ گئے ان کے ساتھ۔ اور چند دنوں کے آنے کیا ہوا، دونوں میں کے آنے میں اتنا ہجوم ہو گیا کہ دونوں کا مقصد الگ الگ تھا۔ مسلمانوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم قرآن سنیں، لیکن کافروں کا مقصد کیا تھا کہ وہاں شور شرابہ کر کے قرآن کی آواز لوگوں کے کانوں میں نہ پڑنے دیں، اور ان کا مقصد تو یہی ہوتا تھا۔ تو یہاں پر پھر قرآن سنانا بند کر دیں، ان کا یہ مقصد تھا، تو اس لیے سننے آ جاتے تھے، تو ایسا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ بھلائی کا نہیں ہوتا تھا، اور تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہیں بچا سکے گا، اور نہ ہی اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پا سکوں گا۔ میں تو صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کا حکم اور اس کے پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ وہ عذاب نہ دیکھ لیں، اور جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے پھر جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ان میں کس کی مدد کار کمزور اور کس گنتی میں کون کم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرا پروردگار کوئی لمبی مدت مقرر کر دے گا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ قیامت کون سی ڈیٹ میں آنے والی ہے۔ ہاں، نشانیاں بتا دی گئی، لیکن بہت ساری چیزیں ابھی بھی پردے میں رکھی گئی ہیں۔ اے رسول، اللہ ایسے رسول کے جسے وہ کوئی غیب کی بات بتانا پسند کرے پھر وہ اسے وحی کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے۔
یعنی کہ جب وحی بھی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے ہوتے ہیں تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور کچھ ان رسولوں کو درپیش ہوتا ہے اس کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر چیز کو گن کر اسے ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ اب اس جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، مثلاً ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو جائے کہ فرشتوں نے اپنے پروردگار کے پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہو جائے کہ فرشتوں نے رسول کو پیغامات پہنچا دیے، اور تیسرا یہ کہ اللہ کو علم ہو جائے کہ رسولوں نے اس کے پیغام ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچا دیے۔ تو ان پہرے داروں کی اس وقت تک ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کے پیغامات فرشتوں کے ذریعے رسولوں تک اور رسولوں کے ذریعے عام لوگوں تک نہیں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ یہ ان انتظامات کے علاوہ سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی اپنی نگرانی اور کنٹرول بھی ہے، یعنی رسول پر بھی، فرشتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اسی طریقے سے ہے کہ وہ بال برابر بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتے، تو اگر کریں تو فوراً گرفت میں آ جائیں۔ تو فرشتوں کی بھی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ وحی الہی میں کوئی کمی و بیشی کر سکیں۔ سورہ مزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کر پکارا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا اوڑے ہوئے ہیں، سونے لگے ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت کے 2 رکوع ہیں اور اس میں ابتدائی دور میں یہ نازل ہوئی تھی یہ سورت جو ہے مکہ میں، جبکہ دوسرا رکوع جو ہے مدنی دور میں نازل ہوا تھا، معلوم ہوتا ہے اس کی سے۔ تو یہاں پر اس میں فرض زکوٰۃ کا بھی، اور ان دونوں باتیں مدنی دور میں ہی فرض ہوئی تھی نا، تو مکی دور میں بھی قتال فی سبیل اللہ کی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی، اسی طرح مکی دور میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بھی موجود تھا، لیکن زکوٰۃ کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ تو اس انداز خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے لیے بستر پر چادر اوڑھ کر لیٹ چکے تھے۔ تو بڑے پیارے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو خطاب کر کے یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اب بے فکر ہو کر سونے کے دن ختم ہو گئے، اب آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور بھی بڑھ گئی ہیں، کچھ اور قسم کی ہیں۔ تو آپ کیا کریے، قم اللیل، قم اللیل الا قلیلا، تو کیا کریے، رات کا تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر باقی رات کھڑے رہا کیجئے، رات کا نصف حصہ یا اس سے کچھ کم کر لیجئے یا اس سے زیادہ۔ اب یہ دیکھیے کہ اب جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، کہ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ رات کو سوتے رہنے کی بجائے رات کا زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کیجئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بہت کم سویا کیجئے یا سویا ہی نہیں کیجئے، بلکہ یہ کہ عبادت میں گزرا ہوا وقت اگر آدھا بھی ہو تو وہ بھی بہرحال زیادہ ہے۔ پھر اس حصے کی بھی وضاحت کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا گیا کہ رات کا جتنا حصہ آپ کو عبادت میں گزارنا چاہیے وہ نصف رات ہونا چاہیے یا نصف رات سے کچھ کم، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، یعنی اگر دن رات برابر ہوں تو آدھی رات جاگنا کافی ہے، اگر راتیں چھوٹی ہیں اور دن بڑے ہیں تو آدھی رات سے زیادہ یا رات عبادت میں گزار لیجئے، اور اگر راتیں لمبی ہیں تو چھوٹے ہوں تو آدھی رات سے کم، تہائی رات تک عبادت کرنا بھی کافی ہے۔ تو یہاں پر اپنے نبی کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ رات میں اٹھ کر عبادت کیجئے، کیونکہ سب سے ہم بار بار یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ رات کی عبادت، تہجد کی عبادت وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر صرف بندہ اور اللہ ہوتا ہے، جہاں پر کوئی نماز، کوئی اذان نہیں ہوتی، کوئی آپ کو بلاتا نہیں ہے، کوئی آپ کو زبردستی سے وہاں پر نہیں بلاتا، اور وہی نا کہ جو بس جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو تہجد میں جگا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کئی لوگ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن برابر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے تہجد کے لیے، جن کو عادت ہو گئی ہے، جن کو شوق ہو گیا ہے، جن کے ایمان کے لیولز بڑھ گئے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے کہ بہت ساری بہنیں مجھے کہتی ہیں کہ اب ہمیں تہجد کے لیے خود بخود خوشی سے ہم کو خود بخود ہماری آنکھ کھل رہی ہے، یعنی کہ اب ہم کو ایسا تکلیف نہیں ہو رہی کہ ارے ہم کیسے اٹھیں، کیا اٹھیں، عادت، مطلب 5 نمازوں کے بعد ان کو تہجد کی بھی عادت ہو گئی، ایسے ہو گیا۔ تو یہ کیسے؟ ایمان کا جب لیول بڑھ جاتا ہے، جب ہماری محبت اللہ کے لیے بڑھ جاتی ہے
تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم اور کیا کریں، اور کیا کریں۔ اب یہ دیکھیے نا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اپنے محبوب کے لیے، کہ جب ہمارے کوئی بہت پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں یا جو بھی ہمارے کلوز ونس ہوتے ہیں جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، وہ جب ہمارے گھر آتے ہیں تو ہمارا دل کیا چاہتا ہے، میں ایک نہیں 4 ڈشز بناؤں، نہیں یہ بھی لگا، یہ 2 سویٹس بناؤں، 3 سویٹس بناؤں، یہ سیلیڈ بھی بنا لوں، یہ بھی کر لوں۔ کیسے ہم ان کی خوشی کے لیے کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جب اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر جاتی ہے، ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ 5 نمازیں نہیں، اب تو میں تہجد بھی پڑھوں گی، اب تو میں اشراق بھی پڑھوں گی، اب تو میں ایکسٹرا جو جو چیزیں ہیں اللہ کو راضی کرنے کی وہ ساری میں کروں گی۔ تو یہاں پر اپنے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ اٹھیے اور نماز کا رات کا کچھ حصہ، اب یہ دیکھیے کہ یہ فرض نہیں کیا گیا، یہ ان کے لیے سب کے لیے فلیکسیبل ہے، نبی کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، کہ یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں آپ کو فرض ہے۔ اگر فرض کر دیتے اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے لیے مشکل ہو جاتا اٹھنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں کیا، یہ آپ کی چوائس پر ہے۔ اگر آپ اٹھیں ویل اینڈ گڈ، نہیں اٹھیں گے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا مقربین بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ پر سختی کرے، اپنی نفسوں پر تھوڑی سختی کرے اور اٹھائے اپنے آپ کو۔ اور قرآن کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، او زد علیہ رتل القرآن قرآن ترتیلا، کہ قرآن کو کیسے پڑھو، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے، اور بے شک ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے، آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر کے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس جلدی جلدی پڑھ لیا، بھاگ بھاگ کے پڑھ لیا، کہ جیسے کہ اب جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایک ایک چیز کو جب آپ پڑھتے ہیں، جیسے کہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، الحمد للہ رب العالمین آپ پڑھتے ہیں، تو آپ کے دل میں وہ بات اترتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا مانگ رہے ہیں، آپ کب دعا مانگ رہے ہیں، کب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ آتا ہے نا۔ پھر جب آپ آہستہ آرام آرام سے جب پڑھتے ہیں تو قرات کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ الفاظ بھی جدا جدا ہوں، تجوید کے اوپر بھی ہمارا تھوڑا سا کنسنٹریشن ہو، کہ یہ نہ ہو کہ ہم جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جیسے جیسے پڑھتے ہیں نا، کچھ لوگ اتنی فاسٹ پڑھتے ہیں کہ پھر 1 سیکنڈ میں پھر ان کا رکوع بھی ہو گیا اور ان کا سجدہ بھی ہو گیا اور پھر وہ واپس آ کے قیام میں بھی کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ایسا نہیں، بلکہ قرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھا کیجیے، ٹھہر ٹھہر کر، آرام آرام سے پڑھیے، تاکہ اس کے معنی ہے ترتیل۔ رتیل یعنی مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کو خوبی کے ساتھ، آرائش کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ کسی چیز کو ادا کرنا، یعنی کہ خوش آوازی سے پڑھنا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی اب ضروری نہیں ہے کہ ہماری آواز اچھی نہیں ہے تو ہم اس کی قرات ہی نہ پڑھیں، بلکہ قرات اچھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اکیلے میں بیٹھ کر۔ اب لوگ شرماتے ہیں نہیں میری آواز اچھی نہیں، نہ ہو آواز اچھی، کوشش تو کر سکتے ہیں نا ہم۔ اب یہ دیکھیے کہ لوگ چلتے پھرتے گانے گاتے ہیں، چلتے پھرتے گانے گاتے ہیں، اس کے لیے آواز اچھی رہتی ہے ان کی۔ اب جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں ہماری آواز اچھی نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم نماز میں بھی ہم قرآن پڑھیں نا، اچھی آواز میں، خوش ایسی آواز ہو کہ مطلب پسندیدہ آواز ہو، اس کو سجا کر سنوار کر اچھے سے اتار چڑھاؤ۔ اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو کوئی جو علماء ہیں ان کی سنا کریں، جو قاری ہیں ان کے اچھی اچھی قرات سنا کریں، جن کی بھی آپ کو پسند آتی ہے، تو پھر آپ کو بھی اسی طریقے سے پڑھنا آئے گا۔ یہاں پر میں دیکھتی تھی کہ جب میں یہاں پر آئی تھی نئی نئی، تو میں نے دیکھا کہ جو بچے حفظ کرتے تھے تو وہ کوئی قاری کا ایک اپنے آپ کے پاس ایک مطلب ایک مثالی نمونے کی طرح ان کو جیسا بنا لیتے تھے، کہ جیسے عبد الرحمن السدیس ہو گئے، تو وہ صرف ان کی ہی ہر وقت سنتے تھے اور یاد کرتے تھے، تو ان کی ہی طرح اتار چڑھاؤ وہ ساری ان کے یاد کرتے وقت ان کے اس میں وہ آ جاتا تھا لہن میں، کہ اب ان کو جب بھی وہ پڑھتے تھے تو وہ اسی طریقے سے پڑھتے تھے جیسے عبد الرحمن السدیس پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے بھی کسی ایک قاری کی ہمیشہ سننی چاہیے تاکہ آپ کو پھر وہ اسی طریقے سے پسند آ جائے۔ تو اس طریقے سے قرآن کو پڑھیں گے تو اس کے معنی پر غور کیا جا سکتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ معنی بھی دل میں اتریں گے۔ اب جیسے کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو کتنی پیاری پیاری دعائیں ہم اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم شرک کا رد کر رہے ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر ہم کیا کر رہے ہیں، شرک کا رد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
تو جب ہم اس کو سوچ کر دل کی گہرائیوں میں اتار کر پڑھیں گے تب ہمیں پتا چلے گا نا ہم نے کیا کہا. اور جب ہم کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم تو اہدنا میں سارے لوگوں کو امیجن کیا کریں، ہمارے بچے، ہمارے بھائی بہن، ہمارے گھر والے، جو بھی ہیں اب جن کے بھی بارے میں آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ ان کو بھی ہم اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے، وہ فلاں میرے، وہ فلاں میرے، کوئی ہمارے کلوز ونس، کوئی دور کے، جن کے بھی بارے میں آپ سوچتے ہیں نا، ساروں کو امیجنیشن میں لا سکتے ہیں آپ اہدنا میں. اہدنا کا ورڈ ہے بہت جامع ورڈ ہے. اس میں ایک لوگوں کو امیجن کر لیجیے، کبھی انسان بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، کبھی انسان ہسبینڈ کے لیے پریشان ہوتا ہے، تو آپ امیجن کر لیجیے اس ٹائم پر کہ ایک دنہ میں کس کس کے لیے ہدایت مانگ رہی ہوں. تو یہ ہم کو سمجھے گا، اس کا ترجمہ ہم کو سمجھے گا. آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے قرآن کو حفظ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ سوال نہیں ہوگا، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ قرآن سے ہدایت کتنی حاصل کی. قرآن ہدایت کے لیے اتارا گیا. اب آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو حفظ کرتے ہیں، چلیے اس کا ریوارڈ تو ہے بہت، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو حافظ ہیں لیکن ان کو ترجمہ آتا ہے، ان کو سمجھ آتا ہے قرآن کچھ، وہ اتنی اسپیڈ سے پارے پڑھتے ہیں، میرے خیال سے 15 یا 20 منٹ میں پارا ختم کر لیتے ہیں، یا 10 منٹ میں بھی کوئی اسپیڈ سے پڑھتا ہے تو جو حافظ ہوتے ہیں وہ ختم کر لیتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ تر لوگ اس میں سے قرآن کو سمجھ پاتے ہوں. تو قرآن ہمارے لیے ہدایت کے لیے اترا تاکہ ہم اس سے ہدایت لیں، تاکہ ہم اس سے صحیح راستہ سمجھ سکیں. اب ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ کیسے ہم کو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، کیسے ہم کو بہت ساری چیزوں سے ہم بچ گئے، بہت ساری چیزیں ہم کرنے لگ گئے، ڈونٹس اینڈ ڈوز جو ہم کو بتائے گئے تھے، تو ہم بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی نا. اب ہم نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی، بہت ساری نگیٹیوٹی ہماری دور ہو گئی، بس بہت جگہ ہمیں صبر کرنا آ گیا. تو یہ کیسے ہوا؟ جب قرآن کو ہم نے سمجھا، ہم نے حفظ تو نہیں کیا. بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جن کو ابھی لفظی ترجمہ بھی نہیں آتا، لیکن ابھی صرف ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، کوشش میں ہی آپ کا اتنا سارا اچھا ہو گیا، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی، یعنی کہ ہمارے نفسوں کی پاکیزگی ہو گئی، تزکیہ ہو گیا ہمارے نفسوں کا. اتنا بھی بہت ہے نا. اب انشاءاللہ ہم جیسے جیسے ایک ایک دن، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال گزرے گا، انشاءاللہ اور زیادہ ہم بہتر سے بہترین ہوتے جائیں گے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو کیا کریں، آرام سے اس میں پڑھیں، جو بھی آپ سورہ پڑھ رہے ہیں، اور ایٹ لیسٹ چھوٹے چھوٹے سوروں کے ترجمے یاد رہنے چاہیے تاکہ ہم اس پہ کانسنٹریشن کر سکیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم قرآن نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، سارے دنیا کے خیالات ہمارے دماغوں میں گھومنے شروع ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا، یہ بہت ساری بہنوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. پھر کچن میں کیا ہو رہا ہے وہ دماغ میں آتا ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، بچوں کو میں نے یہ کہا تھا وہ یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی دماغ میں آتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہم بھول جاتے ہیں وہ بھی نماز میں یاد آتی ہیں کہ ارے وہ چیز کہاں رکھی ہے تو یاد نہیں آ رہا، نماز میں کھڑے ہو گئے تو یاد آ گیا. شیطان اس طریقے سے وہ کرتا ہے نا کہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے ہم کو. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کو اچھے سے ترتیل کے ساتھ پڑھو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، اور ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئ واقوم قیلا، اور رات کا اٹھنا یقیناً نفس کو بہت زیر کرنے والا ہے، مطلب ذرا مشکل میں ڈالنے والا ہے اپنے نفسوں کو. تو رات کا اٹھنا دیکھیے ہر انسان کے لیے بہت ایزیلی اٹھ جانا ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے. کہ تہجد کا معنی ہی کیا ہے؟ جد و جہد. یعنی کہ 5 نمازوں کی فرضیت تو معراج پر ہو گئی، لیکن اس سے پہلے بھی اور دوسرے صحابہ کرام بھی یہ رات کی نماز ہی پڑھا کرتے تھے صرف، اور نماز باجماعت کا بھی کوئی اہتمام یا حکم نہیں تھا. صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز اپنے اپنے طور پر ادا کر لیا کرتے تھے. جب معراج میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تو یہ نماز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہو کر رہ گئی، اور باقی مسلمانوں سے اس کی فرضیت ہٹا دی گئی. البتہ اس کے ادا کرنے کی ترغیب ضرور دی گئی. اب اس نماز کی حیثیت عام مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ سنت موقدہ کی ہے. اس کے اوقات بھی مختلف ہیں. کئی مسلمان اسے رات کے ابتدائی حصے میں ادا کر لیتے ہیں، کوئی دوسرے حصے میں پڑھتے ہیں، کوئی فجر سے تھوڑا پہلے یعنی کہ تیسرے پہر میں پڑھتے ہیں. تو قیام اللیل کی ایک صورت وہ، یہ قیام اللیل جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی وہی ہے. اور تہجد کا مطلب کیا ہے؟ جہد، جد و جہد. یعنی کہ رات میں کئی بار سو رہے بھی، اٹھ رہے بھی، جاگ رہے بھی، سو رہے بھی. اب یہ نفس پر تھوڑا تکلیف دہ گزرتا ہے نا. تو یہ بات ہے کہ اس لیے آپ کے لیے یہ نماز فرض ہی رہی، اور اس کا وقت کیا ہے؟ آدھی رات
سے لے کر طلوع فجر تک قرار پایا، یعنی اس عرصے کے درمیان کسی بھی وقت یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا سونا ضروری ہے یا اٹھنا ضروری ہے؟ تو یہ اتنی زیادہ اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے مطلب ہمارے اسٹرگل پہ ہے کہ ہم آسانی سے ہلکے پھلکے سونے سے پہلے، اب آج کل لوگ 2 2 بجے تک جاگ رہے ہیں، 1 1 بجے تک جاگ رہے ہیں، تو وہ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں بھی ان کو اجر مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تو چھوٹے چھوٹے نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو لیکن جو لوگ سو رہے ہیں پھر اپنے نفسوں پر تنگی تکلیف ڈال کے اٹھ رہے ہیں، کیا ان کا اجر ان کے برابر ہوگا؟ جو جاگتے جاگتے جاگے اور نماز پڑھ کے سو گئے، لیکن ایک وہ شخص تھا جو سو گیا، پھر اس کو اٹھا نہیں جا رہا تھا، اس کی نیند بڑی گہری تھی، اس نے اپنی نیند توڑی اللہ کے لیے، صرف سردی تھی، ٹھنڈک تھی، اس نے وضو کیا اللہ کی رضا کے لیے، تو کیا یہ اور وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جنہوں نے رات تک جاگا اور پڑھ کے سو گئے؟ تو یہی بات ہے کہ اپنی اپنی لیولز الگ الگ ہیں، اپنی اپنی اسٹرگل الگ الگ ہیں، اپنی اپنی محنتیں الگ الگ ہیں۔ اور قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں وقت ہے۔ کون سا موزوں وقت ہے قرآن پڑھنے کے لیے؟ تہجد کا وقت، کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم، جتنا لمبا ہو سکے اپنے قیام کو ہم لمبا کر سکتے ہیں قرآن پڑھ کے تہجد میں، تاکہ قرآن پڑھنے کے لیے وہ وقت کیسا خاموشی کا وقت ہوتا ہے، ایک ایک آیت کو ہم دل میں اتار سکتے ہیں اور ہر چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم رو سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان سب کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے تو رونے کے لیے شرماتا ہے کہ اب آس پاس کے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ اکیلے میں آپ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، تو وہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہوتا ہے نا صرف۔ دن کے وقت تو آپ کو لمبی چوڑی مصروفیات ہوتی ہے، لہٰذا رات کو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کیجئے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ یعنی رات کو جا کر اپنے نفس کو اللہ کی عبادت پر آمادہ کرنا نفس کی سرکشی کو دور کرتا ہے۔ نفس جو ہے سرکش ہو جاتا ہے نا کہ نہیں یہ نہیں کرنا، نہیں نہیں میرا تو دل نہیں چاہ رہا، نہیں مجھے بہت مشکل ہو رہا ہے، نہیں نہیں اب تو مجھے رات کو اٹھنا نہیں ہوگا۔ تو انسان دیکھیے کہ ویسے گناہ کے کاموں کے لیے انسان جاگتا ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے اٹھنا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل لگتا ہے کہ وہ کیسے اٹھوں، اب کیا کروں، اب تو بڑا ہی مشکل ہے، نہیں نہیں میں تو بہت تھک گئی ہوں، مجھ سے نہیں اٹھا جائے گا یہ۔ تو دن میں تو اتنی لمبی چوڑی مصروفیات ہے، کھانے ہیں، پکانے ہیں، بچوں کو دیکھنا ہے، گھر کے کام ہیں، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی جابس ہیں، سب کچھ ہے۔ اب اس کی مصروفیات میں 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ سکون والی نماز کون سی ہوگی؟ تہجد کی نماز ہوگی کہ جب کوئی ٹینشن نہیں ہے، بچے بھی سو رہے ہیں، عورتوں کو بھی کوئی کام نہیں ہے، مردوں کو بھی کوئی کام نہیں ہے، تو لہٰذا رات کو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کیجئے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ کیونکہ دیکھیے کہ جب ہم رات کو اٹھتے ہیں تو ہمارا دماغ بھی کیسا ہوتا ہے؟ فریش ہوتا ہے۔ جو قرآن پڑھا جائے پورے توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں، قرآن کے مطلب ہم دماغ میں پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اس میں کہا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ لوگوں نے لفظی ترجمہ نہیں سیکھا، لیکن جیسے ہی جنت اور دوزخ کا ذکر آ رہا ہے، آپ بنا لفظی ترجمہ سیکھے آپ سمجھ پا رہے ہیں میننگ۔ تو اگر آپ قرآن ترجمے کے ساتھ نہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ جب کوئی قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں یا کوئی سورہ پڑھتے ہیں تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں اس میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ ہو رہا ہے نا؟ ابھی تو آپ نے ترجمہ نہیں سیکھا، بلکہ کوشش کیجئے کہ ترجمہ سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ آتا ہے کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں۔ اور پھر وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا اسے ہی اپنا کارساز بنا لیجئے، اور جو کچھ کافر کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور شریفانہ طریقے سے ان سے الگ ہو جائیے۔ اور جھٹلانے والے کھاتے پیتے لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، اور تھوڑی مدت انہیں اسی حال میں رہنے دیجئے۔ ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب بھی ہے، جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بھربھری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا، جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔
اب یہ کس سے ہے خطاب سارا کا سارا؟ ان لوگوں سے، کفار مکہ سے خطاب ہے۔ تو لے ہی نہ پڑھیے یہاں سے۔ جی، آیت نمبر 16۔ بس فرعون نے رسول کا کہا نہ مانا، تو ہم نے اسے فرعون کو بڑے وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ اگر تم نے کفر کیا تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ اس سے آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، جو چاہے اختیار کر لے اس کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف راہ۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور کبھی آدھی رات اور کبھی اس کا تہائی حصہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں ان میں سے ایک جماعت بھی، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ اس نے جانا کہ تم ہرگز نباہ نہ کر سکو گے تو اس نے تم پر عنایت فرمائی، تو تم قرآن میں جس قدر آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ البتہ تم میں سے کوئی بیمار ہوں گے اور کوئی روزی تلاش کرتے ہوئے زمین میں سفر کریں گے اور کئی دوسرے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، پس اس میں سے جس قدر ہو سکے تم پڑھ لیا کرو، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو اخلاص سے قرض حسنہ اور کوئی نیکی جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے ہاں بہتر اور اجر میں عظیم تر پاؤ گے، اور تم اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مدثر۔ ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ ہمارے اوپر فرض نہیں کی۔ آپ کے پاس سے ایکو ہو رہا ہے نا، 2 فون سے شاید آپ کے پاس۔ اوکے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشکل نہیں کی، آرام سے۔ ایک تو یہ ہے کہ آسانی سے جتنا ہو سکے اتنا پڑھیے۔ اب تہجد کی نماز میں بھی ہر ایک کو فرض نہیں کر دی گئی، پھر اس میں بھی آپ کے اوپر فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ چاہے تو 2 رکعت پڑھیں، چاہے 4 پڑھیں، چاہے 6 پڑھیں، چاہے 8 پڑھیں۔ آپ دیکھیے کہ اس میں بھی کوئی نہیں ہے، اور فرض نہیں کی گئی کہ جتنا ہو سکے، جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکے اتنا پڑھ لیجئے۔ اور اس کے بعد کچھ دوسرے لوگ، اب اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پتا ہے کہ کچھ بیمار بھی ہیں، کچھ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر بھی کرتے ہیں، کچھ اپنے معاشی پریشانیوں میں ہے، کس کی ٹریولنگ میں بہت زیادہ ٹائم گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اگر میں یہ فرض کر دوں تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ اسے مشکل نہیں قرار دے دیا۔ پھر دوسرے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، تو لہٰذا جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ کتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ جو ہم لوگوں نے رمضان میں بنا لیا نا کہ ہم 2 قرآن پڑھنا ہے، 3 قرآن پڑھنا ہے، 4 قرآن پڑھنا ہے، تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ فلیکسیبلی آسانی سے جتنا آسانی سے پڑھ سکے اتنا پڑھ لو۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ تم اتنا ہی پڑھنا پڑے گا یا اتنا ہی پڑھنا پڑے گا۔ تو جتنا ہم آسانی سے پڑھیں گے، جتنا ہمیں سمجھ آئے گا، وہ زیادہ ویلیویبل پارٹ ہوگا۔ میں ہمیشہ یہ کہتی رہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی بلکہ کوالٹی میٹر کرتی۔ کہ اگر آپ کو کوئی، اب آپ بنانا خریدنے جائیں، اگر آپ کو 12 بنانا مل رہے ہیں 10 روپے میں، تو آپ کیا کریں گے؟ تھوڑے سے خراب ہے، بلیک ہیں تھوڑے سے سپاٹس، تو آپ کیا کریں گے کہ نہیں، آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو اتنے زیادہ مل رہے ہیں، خراب ہو جائیں گے، اور اس کے بجائے 10 روپے میں آپ کو کہیں 5 مل رہے ہیں لیکن اچھی کوالٹی کے، تو آپ کیا لیں گے؟ خراب والے بنانا لیں گے جو بہت زیادہ آ رہے ہیں، یا پھر اچھے بنانا لیں گے جو کہ صرف 5 ہی آ رہے ہیں؟ کوالٹی میٹر نہیں کرتی نا، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی بلکہ کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ آپ کی کوالٹی کیسی ہے۔ اگر آپ 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی نماز اتنی پیاری ہے، آپ اس میں قرآن صرف 1 پیج ہی پڑھ رہے ہیں، آدھا پیج ہی پڑھ رہے ہیں، 5 آیتیں ہی پڑھ رہے ہیں آپ روز، لیکن آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اس کے نوٹس بنا رہے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ سمجھ رہے ہیں،
تو یہ زیادہ ویلیویبل بات ہے. تو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں یہ دیکھا کریں کہ ہم کیا ہماری کوانٹٹی دیکھ رہے ہیں یا ہم کوالٹی پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں. کیسی ہماری کوالٹی، کیسی ہم جو اللہ کو بھیج رہے ہیں چیزیں. اب آپ دیکھیے کہ اب آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں، اب یہ خراب شراب کے 2-3 گفٹ اٹھا کے 4-5 گفٹ اٹھا کے دے دیں گے تو وہ کیا کہے گا سامنے والا کہ یہ مجھے ایک ہی گفٹ دیتی تو اچھا ہوتا، اتنے سارے خراب گفٹ دینے سے تو بہتر تھا کہ کوئی ایک ہی چیز اچھی دے دیتی. اب آپ نے 4-5 چیزیں ایک ساتھ رکھ دی جو کہ غیر پسندیدہ ہیں، نہ خود آپ کو پسند آ رہی تھی، جو چیزیں آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی آپ نے اٹھا کر دوسروں کو دے دی. تو سامنے والا کیا کہے گا کہ بھائی 5 چیزیں دینے کی بجائے مجھے ایک ہی چیز دیتی، کوئی اچھی تو دیتی ڈھنگ کی. ایسے ہوتا ہے نا. تو ٹھیک اسی طریقے سے آپ کتنی نمازیں زیادہ پڑھ رہے ہیں، کیا تہجد میں یا ایکسٹرا نوافل ہے یا جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن کا جو بھی حصہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے 10 پارے پڑھ لیے یا آپ نے رمضان میں 2 قرآن ختم کر لیے، 5 قرآن ختم کر لیے، بلکہ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کے دلوں تک کتنا اترا ہے، آپ نے اس کو کتنا سمجھا ہے، آپ نے اس سے کتنی ہدایت حاصل کی ہے. اب دیکھیے کہ یہ صرف 2 مہینے کا، حالانکہ ہمارا تو یہ پروگرام تھا کہ ہم اس کو 2 مہینے میں ختم کریں دور قرآن، لیکن تھوڑا لمبا چل گیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری بہنوں کی اس سے نفسوں کی صفائی ہو گئی، بہت ساری چیزیں ہمارے دلوں تک اتر گئی، بہت ساری چیزیں ہمیں ہدایت اس سے نصیب ہو گئی ہم کو. ایسے مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری بہنوں کو اس سے فائدہ بہت ہوا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں سمجھ آ گئی. کیونکہ مجھے پرسنل پہ بہت ساری بہنیں میسج کرتی ہیں کہ واقعی ہماری زندگیوں میں بہت سارے چینجز آ گئے اس دور قرآن کی وجہ سے. تو کیسے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، ہم نے تھوڑا ٹائم زیادہ لگایا نا. اب دیکھیے کہ کبھی کبھی ہمارا صرف ایک سورہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارا صرف 2 سورے ہوتے ہیں، کبھی بالکل اب جو ہماری ریگولر کلاس ہوتی ہے اس میں تو ہمارے کبھی کبھی 5 آیاتیں بھی نہیں ہو پاتی 1 گھنٹے میں. اتنی زیادہ ہم ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں کہ اس کو سمجھانے کے لیے ایگزامپلس ہیں اور یہ ہے وہ ساری چیزیں سمجھاتے سمجھاتے دلوں میں اترتے اترتے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری 5 آیتیں، کبھی 2-3 آیتیں ہی ہوتی ہیں 1 گھنٹے میں. تو یہ ایسے سمجھنے سے ہم کو کوئی گناہ تو نہیں مل رہا کہ ہم قرآن نہیں ختم کر پا رہے. ہماری زندگی پڑی ہے قرآن ختم کرنے کے لیے، ہم نے قرآن زندگی ختم کر دینا ہے قرآن ختم کرنے. یہ نہیں کہ ہم کو قرآن آج ختم کرنا ہے یا 1 مہینے میں ختم کرنا ہے، بلکہ ہماری ساری زندگی ہم لگا دیں گے قرآن ختم کرنے میں. لیکن ہم اس کو سمجھ کے ختم کریں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہم کو مل رہے ہیں لیسنس، اس کو بھی ہماری زندگیوں میں ہم کتنا شامل کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا. تو یہاں پر قرض حسنہ زکوٰۃ سے الگ چیز ہے. یہاں پر دیکھیے قرض حسنہ جو کہا جا رہا ہے تب یہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ قرض حسنہ ہے. قرض حسنہ کا ذکر ہم کنٹینیو 2-3 صورتوں میں سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آتو زکوٰۃ کا الگ ذکر کیا گیا، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یہ فرضی صدقہ ہے. یعنی کہ دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا الگ ذکر فرمایا اور قرض حسنہ کا الگ ذکر، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو فرضی صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے نفلی صدقات بھی ادا کرتے رہنے چاہیے. اور تو اسے اللہ کے یہاں تم اس کو اللہ کے یہاں ایسے حال میں موجود پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی. اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. بستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. کل ہم نے استغفار کی بھی فضیلت پڑھی. سورہ مدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کمبل اوڑے سو رہے ہو، اٹھیے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیے. اب یہ یہاں پر دیکھیے کہ یہ یہاں اللہ کی وحی جب آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورہ کی ابتدا میں ہی آپ کو آپ کی ذمہ داری سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اب سونے کا وقت نہیں. جو لوگ اللہ کو بھول کر خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں انہیں بتائیے، انہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ بتائیے. اور لہٰذا ان کو اپنے اعمال کی جواب دہی دینا ہے اللہ کے سامنے، تو برے انجام سے بچنے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت بجا لاؤ، یہ بتانا ہے. پہلا سبق کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اللہ کی کبریائی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کیا بتائیے ان کو؟ اللہ کی بڑائی بیان کیجیے ان کے سامنے، اور اپنے کپڑے
پاک صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اب اللہ کے سامنے جب جانا ہے تو کیسے؟ اپنے کپڑے بھی پاک صاف ہوں، اللہ کی کبریائی بیان، سب سے پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرنا لوگوں کے سامنے، اللہ کا بڑائی، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت۔ اب اللہ کی رحمت ہم جب سنتے ہیں تو اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی کبریائی جب ہم سنتے ہیں، اللہ کے مغفرت کی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دوسرا سبق کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جسم کی اور لباس کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ نان مسلمس میں کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہاتے نہیں ہیں، جو کئی زندگی میں انہوں نے کبھی نہایا نہیں ہے، گندگی لے کر وہ گھومتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام کیسا مذہب ہے؟ پاکیزگی اور پاکی کی طرف بھی، اس کی صفائی کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ یعنی اپنے کپڑے میل کچیل سے، نجاست سے صاف پاک رکھیے، صاف ستھرا لباس استعمال کیجیے، جسم کو صاف رکھیے، کیونکہ روح کی پاکیزگی کے لیے جسم اور لباس کی صفائی بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگ جو جیسے سنیاسی ہوتے تھے، سنیاس لے لیتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ بس کھانا نہیں، پینا نہیں، دنیا سے دور چلے جاتے تھے، نہانا نہیں، کپڑے نہیں بدلنا۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام میں خراب ناپسندیدہ قرار دی گئی۔ انسان جتنا گندا اور میلا کچیلا رہے گا، اتنا ہی وہ اللہ کے یہاں، ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ جتنا انسان گندا رہے گا، میلا رہے گا، وہ اللہ کے یہاں محبوب اور مقدس ہوتا ہے، ان کے پاس یہ تصور ہے۔ تو اس کے برعکس اسلام میں کیا تصور ہے کہ جسم اور لباس کی صفائی کی جو اہمیت ہے، ابتدائی حکم سے اس پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک اچھا سا ڈریس پہنا، اور آپ نے اس پہ پرفیوم لگایا، اور آپ نے صاف ستھرے گھر میں چادر بچھائی، اور آپ وہاں نماز پڑھنے کھڑے ہو، تو آپ کو ایک الگ سی فیلنگ آئے گی کہ آپ یہ بھی سوچیں نا کہ میرے آس پاس فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے جمع ہوں گے، فرشتے میری نیکیاں لکھنے آئیں گے، جب میں عبادت کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے فرشتے میرے آس پاس کھڑے ہو جائیں گے۔ تو کیا ہم فرشتوں کو ایسے گندے سے گھر میں بلائیں گے؟ ہمارے پاس سے کچن کی بو آ رہی ہے، کچن کے ادرک لہسن کی بو آ رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے کے جو مائیں ہیں، بچے پیشاب کر رہے ہیں، وہ سارے کپڑوں میں ہم ایسے ہی کھڑے ہو جائیں گے؟ جبکہ دیکھیے نا کہ جب ہم دعوتوں میں جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں اپنے آپ کو؟ اس طریقے سے آپ کچن میں کھڑے کھڑے پکاتے پکاتے وہی ڈریس میں کبھی دعوت میں چلے جائیے۔ ہوگا ایسا؟ کرتے ہیں کیا آپ میں سے کوئی ایسے کرتا ہے؟ نہیں کرتے نا ہم لوگ۔ تو ہم لوگ تو بڑے دعوت میں جانے کے لیے بڑا اندر سے کپڑے نکالتے ہیں، پھر اس کو پریس کرتے ہیں، پھر پرفیوم لگاتے ہیں، پھر نہاتے ہیں، پھر بال اچھے سے سیٹ کرتے ہیں، پھر میک اپ وغیرہ کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کیسے جاتے ہیں؟ بس اٹھے اور چلے گئے۔ تو کبھی کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ جب میں نماز کو جا رہی ہوں تھوڑا سا پرفیوم لگا لوں، تھوڑے سے اچھے کپڑے پہن لوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہ ہو، لیکن ایٹ لیسٹ تھوڑا سا کوشش کیا کریں کہ کم سے کم دوپٹہ اچھا پہن لیں، کچھ ایک نماز کا ایک دوپٹہ الگ سے رکھیں، یا نماز کا ایک اوپر سے ڈالنے والا ایک ڈریس الگ سے رکھیں جو اوپر سے ڈال لیا کریں۔ اس طریقے سے ہم اللہ کو یہ بتائیں گے، اللہ ہم تیرے پاس آ رہے ہیں تو ہم کتنی ویلیو کر رہے ہیں کہ اللہ کو پسند آئے ہماری ہر بات۔ یہ نہیں کہ بس کیسی طریقے سے آئے گندے سے، کبھی وضو بھی کیا، بچے اکثر یہ کرتے ہیں نا کہ بچے وضو بھی نہیں کرتے ہیں، کیسے بھی بس اٹھے اور نماز پڑھ لیا، جلدی جلدی نماز سجدہ کیا اور بھاگے۔ تو ہماری نمازیں تو ویسی نہیں ہونی چاہیے نا۔ ہم تو اب میچور ہو چکے ہیں، اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں بچا ہوا ہے کہ اب ہم اپنی چیزوں کو دیکھیں۔ اب ہمارے پاس تو صفائیاں کرنے کا ٹائم بہت کم بچا ہے۔ اصل یہ سوچنا چاہیے ہم کو کہ جو گندگیاں ہمارے اندر پڑی ہیں اس کی صفائیاں کرنے کا بہت کم ہمارے پاس وقت بچا ہے، تو ہم اس کی کیسی صفائی کریں؟ تو کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں خود سکھا رہا ہے۔ دیکھیے اب یہ چیز ہمارے دماغ میں نہیں آتی تھی نا اگر ہم قرآن میں نہ پڑھتے تو ہم یہ سوچتے تھے چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے ہی والا ہے۔ لوگ جنرلی یہی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہاں اللہ تو قبول کرنے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، لیکن تم اپنی طرف سے کیا اسٹرگل دکھا رہے ہو؟ کیا بتا رہے ہو کہ اللہ میں تیرے پاس آ رہی ہوں، مجھے کتنا شوق ہے، کتنی تڑپ ہے۔ کوئی ہم اپنے محبوب سے کوئی ملنے جاتا ہے تو کیسے کپڑے پہن کے جاتے ہیں؟ خراب کپڑے، گندے سے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، سٹین لگے ہوئے ہیں، تیل کے سٹین لگے ہوئے ہیں، کھانا گرا ہوا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ کبھی جاتے ہیں اپنے دوستوں سے ملنے ایسے ہم بہت اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں ہم تو جب ہم نماز کو جاتے ہیں تو کیوں ہم تھوڑا سا خیال نہیں کرتے
کہ ہم نماز کے لیے بھی تھوڑا سے اچھے کپڑے ڈریس اپ ہو کے جائیں اور ایٹ لیسٹ تھوڑا سا پرفیوم لگا کے جائیں، تو یہ اللہ کے لیے تو خوش کرنے والی بات ہوگی نا۔ تو یہاں پر باطنی صفائی سے مراد میل کچیل گندگی نجاست، دل کی صفائی، یہ ساری چیزیں پھر اس میں آ جائیں گی۔ تو گندگی سے دور رہیے اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجیے۔ اور پھر کیا سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ بے لوث خدمت اور اللہ کے لیے صبر کرنا، اور آگے بتایا جا رہا ہے لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر، اللہ کی خاطر صبر کرنا سیکھیے۔ اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ہماری بہنوں کو، بہت ساری بہنوں کو صبر کرنا آ گیا ہے۔ پہلے ہمیں صبر کرنا نہیں آتا، تو مجھے خود، میں سمجھتی ہوں کہ جب میں کلاسوں سے جڑی ہوں تو تب مجھے بھی صبر کرنا آیا ہے، ورنہ یہ ہوتا تھا نا کہ لوگوں کی ہر کسی چھوٹی سی بات پہ انسان اتنا ڈپریس ہوتا تھا کہ انہوں نے ایسے کیوں بولا، انہوں نے ویسے کیوں بولا، یہ انہوں نے ایسے کیوں کیا۔ لیکن قرآن نے واقعی ہمیں بار بار اس کے طرف کھینچا، فصبر فصبر فصبر، صبر کریے صبر کریے صبر کریے۔ کتنے بار آپ دیکھیں صبر کا ذکر کتنی بار آ گیا، کہ ہمیں بار بار یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں صبر کرنا ہے، اور واقعی اس سے ہمارا بڑا فائدہ ہو۔ انسانوں، اب دیکھیے نا کہ ہمارے دماغ سکون میں آ گئے نا، ورنہ انسان ہر وقت سوچتا ہی رہتا، انسان کا کہیں بی پی بڑھ رہا ہے، کہیں کم ہو رہا ہے، کسی کے بی پی بڑھ رہے ہیں، کسی کے کم ہو رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہو رہی تھی نا، کیوں ہو رہا تھا؟ یہی وجہ سے کہ ہم صبر نہیں کر پا رہے تھے۔ اب ہم صبر کرنے لگے ہیں تو ساری چیزیں ایک دم جیسے کہ کہیں کونے میں جا کے کچرے میں پڑی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہم نے اپنے دماغ کو نا کچرا ڈسٹ بین بنایا ہوا تھا، ساروں کی باتیں بس سنبھال رہے ہیں سنبھال رہے ہیں سنبھال رہے ہیں۔ اب یہ ڈسٹ بین کو خالی کر دیا ہم نے، ایسے لگتا ہے جیسے جیسے ہم آخری پاروں تک آ رہے ہیں نا، تو یہ ڈسٹ بین ہمارا خالی ہو گیا ہے۔ یہ جو دماغ میں ہمارے کچرا بھرا ہوا تھا نا، تو یہ سارا خالی ہو گیا الحمدللہ۔ ایسے لگ رہا ہے، ہلکا پھلکا سا لگ رہا ہے۔ ساری بہنیں بھی ایسے محسوس کر رہی ہیں یا پھر میں ایسے بول رہی ہوں؟ کیونکہ کچھ بہنیں مجھے میسیجز کرتی رہتی ہیں، اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی آپ لوگوں کے بھی جو ڈسٹ بین تھے وہ خالی ہو چکے ہیں، تقریباً ڈسٹ بین سب کے خالی ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ انسان کے اندر اگر پاکیزگی ہوگی، دلوں کی صفائیاں ہوگی، تو روح بھی پاک ہوگی، عبادتوں میں بھی پھر مزہ آئے گا۔ بس جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو یہ دن بڑا کٹھن ہوگا، کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ مجھے چھوڑ دیجئے اور جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اسے لمبا چوڑا مال عطا کیا اور ہر وقت موجود رہنے والا بیٹا عطا کیا۔ اب یہ جو سورہ سٹارٹنگ میں جو آ رہا ہے یا ایھا المدثر، اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر سو رہے تھے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، تو یہ یہاں پر اس کا شان نزول اس وقت کے یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب آپ وحی کا تذکرہ فرما رہے تھے تو فرمایا ایک وقت چلتے چلتے میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، تو آسمان کی طرف اسی فرشتوں کو دیکھا جو غار ہرا میں میرے پاس آیا تھا، تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کون سا فرشتہ تھا وہ؟ جی ہاں، جبرائیل علیہ السلام۔ تو اسے دیکھ کر میں اتنا ڈر گیا کہ ڈر کے مارے زمین پر گر گیا، اور پھر اپنے گھر آیا تو گھر والوں سے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، زملونی زملونی۔ تو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور گھبراہٹ کے مارے گھر پر آئے اور کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی اٹھیے، جو کمبل اوڑے سو رہے ہیں اٹھیے اور لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیے۔ اب یہاں پر جس کے بارے میں ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں، کہ جس نے میں نے اکیلا پیدا کیا، اسے لمبا چوڑا مال عطا کیا اور ہر وقت موجود رہنے والے بیٹے عطا کیے۔ تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ولید بن مغیرہ کی طرف۔ اس آیت میں مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص شخص کا اس میں نام نہیں لیا، لیکن جو صفات بیان کی گئی ہے وہ اس کو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ، اس سے مفسرین کی یہ رائے ہے، اتفاق ہے اس پر کہ یہ ولید بن مغیرہ تھا۔
تو یہ جو تھا تو یہ کون تھا؟ وہ ابو جہل کا چچا تھا یہ، تو بڑا صاحب مال تھا، اور 10 یا 12 جوان بیٹے اس کے پاس ہمیشہ موجود رہتے تھے، اور جس کے پاس معاش کی کوئی فکر نہیں تھی، ان کو مطلب پیسے کی کوئی فکر نہیں تھی، تو اس کام کے لیے ان کے پاس نوکر چاکر بہت تھے، اور بس ان بیٹوں کا کام یہ تھا کہ اپنے باپ کی مجلس میں حاضر رہ کر ان کی شان اور شوکت بڑھانا۔ تو انہی بیٹوں میں سے ایک سیدنا خالد بن ولید تھے، جس نے اسلام لا کر پھر اسلام کی بہت ساری خدمت کی، بہت ساری خدمت انجام دی، تو ہر طرح سے اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، اور پھر وہ امید رکھتا تھا کہ میں اسے اور بھی دوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہماری آیات سے عناد رکھنے والا تھا۔ میں عنقریب اسے ایک سخت چڑھائی پر چڑھاؤں گا، سأرہقہ صعودا۔ صعود کیا ہے؟ ایک پہاڑ کا نام ہے، دوزخ میں ایک پہاڑ کا نام ہے جس پر دوزخیوں کو چڑھایا جائے گا، پھر وہاں سے نیچے گرایا جائے گا، اور انہیں یہی عذاب ہمیشہ قیامت تک ہوتا رہے گا، اسے ہمیشہ یہی عذاب ان کو ہوتا رہے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور پھر اس نے سوچا اور ایک بات بنانے کی کوشش بھی کی، اس پر اللہ کی مار۔ اس نے کیسے بات بنائی؟ پھر اس پر اللہ کی مار کہ اس نے کیسی بات بنائی۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر اس نے پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر وہاں سے چلا گیا اور تکبر میں آ گیا۔ آخر کار یہ کہا، یہ تو محض جادو ہے جو نقل در نقل چلا آ رہا ہے، یہ بس انسان ہی کا قول ہے، جلد ہی میں اسے سقر میں جھونک دوں گا۔ سقر کیا ہے؟ دوزخ کا نام۔ سو اس لی ہی سقر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی آگ میں ڈال دے گا جو سقر ہے، جس کا نام یعنی کہ جہنم کی آگ دوزخیوں کو مسلسل جلاتی رہے گی، اور اس میں ان کی کھالیں جل جائیں گی، اور ان کو بار بار ان کی کھالوں کو بھی چینج کیا جائے گا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اور آپ کیا جانے کہ سقر کیا ہے؟ وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال کو جھلس دینے والی۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، کہ یہاں پر دیکھیے کہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ ان پر ان کے 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے محافظ فرشتوں وہی کو بنایا، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ یعنی کہ دیکھیے کہ فرشتے بھی ہیں وہاں پر، الگ الگ قسم کے فرشتے بھی ہیں، اور دوزخ کے فرشتے بھی، دوزخ کے محافظ فرشتے بھی ہیں۔ تو 19 فرشتوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور جب انہوں نے کیا کیا کہ ان فرشتوں کا مذاق اڑایا، جب ان کو کہا گیا کہ 19 فرشتے، ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا گیا، اور تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمانداروں کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اب یہ دوزخ پر جب 19 فرشتوں کی بات انہوں نے سنی، مشرکین نے، تو کیا کرنے لگے؟ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اور کہنے لگے ہم تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، پھر ہمارے آگے ہمارے جہنم کے عذاب کی بات درست ہوئی بھی تو یہ 19 ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ ہم 10 مل کر ایک فرشتے کا مقابلہ نہ کر سکیں گے؟ اس میں سے ایک پہلوان ٹائپ کا جو آدمی تھا، اس نے کیا کہا؟ میں 17 کو تو سنبھال لوں گا، باقی کو تو تم 2 کو نمٹ لینا۔ تو اس آیت پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ تمہاری سوچ بالکل غلط ہے، وہ داروغے ہیں تو 19، مگر وہ آدمی نہیں بلکہ فرشتے ہیں، اور تم کیا سمجھو کہ ایک فرشتہ کتنی قوت کا مالک ہے۔ پھر آگے، اور اہل کتاب اور ایماندار کسی شک میں نہ رہیں، اور تاکہ دل کی مریض اور کافر یہ کہیں بھلا اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ چلیے ہنا پڑھیے۔ آیت نمبر 31۔ تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا اور یہ نہیں کہ مگر آدمی کی نصیحت کے لیے، نہیں نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیٹ پھیر لے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو، بے شک وہ دوزخ ایک بڑی آفت ہے
لوگوں کو ڈرانے والی۔ تم میں سے کوئی چاہے اگر آگے بڑھے یا وہ پیچھے رہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، مگر دائیں طرف والے نیک لوگ باغات میں ہوں گے۔ وہ گنہگاروں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ ایک منٹ رکے، اب یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے دوزخ میں جانے والے کون کون سے 4 گناہ بتائے گئے ہیں یہاں پر، کہ یہاں پر ما سلککم فی سقر، ان کو پوچھا جائے گا کیا بات ہے، کس چیز نے کون سی چیز ہے جو تم کو دوزخ میں لے کر گئی؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے، اور پھر دوسرے کیا ہے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بےہدہ شکوک و شبہات میں پیدا کرنے والوں کے ساتھ ہم لگے رہتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ صرف وہاں پر بیٹھنا بھی جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، دین میں خلل ڈال رہے ہیں، ایسے لوگ کہ جو آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے، اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور چوتھے کیا، روزے جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت ہی آ گئی۔ پھر دیکھیے کہ موت آ گئی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں اپنی صفائی کرنا ہے، یا گناہ سے ہمیں توبہ کرنا ہے، یا استغفار کرنا ہے، بلکہ ایسے ہی وقتوں میں ان کو پھر موت بھی آ گئی۔ پڑھیے آگے۔ آیت نمبر 48۔ سو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نے نفع نہ دیا، تو انہیں کیا ہوا کہ وہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، گویا کہ وہ بھاگے ہوئے گدھے ہیں، بھاگے جاتے ہیں شیر سے۔ بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے دیے جائیں صحیفے کھلے ہوئے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے، ہرگز نہیں، بے شک یہ نصیحت ہے، سو جو چاہے اسے یاد رکھے، اور وہ یاد نہ رکھیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، وہی ہے ڈرنے کے لائق اور مغفرت کے لائق۔ چلیے سورہ ایک قیامہ۔ منٹ، اب یہاں پر سورہ قیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بنفس اللوامہ، ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے کون کون سے نفس ہم نے پڑھے تھے، نفس امارہ، نفس لوامہ، اور نفس مطمئنہ۔ پیچھے ہم ایک نفس ہم کون سا پڑھ کے آ چکے ہیں، نفس امارہ۔ کہاں پڑھا تھا ہم نے نفس امارہ؟ چلیے جلدی سے بتائیے، کون سے سورے میں پڑھا تھا نفس امارہ؟ ویری گڈ، ایکسلنٹ، کون کہا یہ؟ نورین، ویری گڈ، سورہ یوسف میں پڑھا تھا، ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ نفس لوامہ ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا، اور نفس امارہ ہم نے یوسف میں پڑھا تھا۔ اب یہ یہاں پر کون سے نفس کا ذکر ہو رہا ہے؟ نفس لوامہ، یعنی کہ ملامت کرنے والا نفس۔ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو انسان کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ تم نے ایسے کیوں کیا، رے یہ غلط ہے، غلط ہے، ہوتا ہے نا ایسا، کہ نفس انسانی کی 3 شکلیں ہیں، 3 حالتیں ہیں، جو پہلے ایبسنٹ تھے، میں ان کے لیے سارا پھر شروع سے ایکسپلین کر رہی ہوں، کہ عموماً بری باتوں کا حکم انسان کو شیطان ہی دیتا ہے نا۔ تو یہ کیا ہے کہ جب انسان کو پوری طریقے سے اکساتا ہی نا، آپ کے پاس سے تھوڑا سا ایکو ہو رہا ہے، چیک کریے پلیز۔ تو انسان کو برے کاموں کی طرف اکساتا رہتا ہے نفس، تو ایسے نفس کی حالت کو نفس امارہ کہتے ہیں، یعنی کہ برے کاموں کی طرف اکسانے والا نفس۔ کہ کیا کہتا ہے وہ، کہ چلو کچھ نہیں ہوتا، ایک بار کریں گے تو کیا ہوگا، ایک نماز چھوٹ گئی تو کیا ہوگا، چلو سب فرینڈز جا رہے ہیں مووی دیکھنے، ایک بار چلے گئے تو کیا ہوا، بار بار تھوڑی جاتے ہیں ہم، ایک بار گئے تو کیا ہوا، ایک بار کر لیے تو کیا ہوا۔ یہ کیسا ہے؟ گناہ پر اکسانے والا نفس۔ کہ دوست بھی ہوتے ہیں نا، کچھ فرینڈز ایسے ہوتے ہیں، ہاں تم اب اتنی ہمیشہ تو کلاس اٹینڈ کرتی ہو، آج کلاس چھوڑ دو گی تو کیا ہوگا، چلو آج شاپنگ پہ چلتے ہیں، چلو آج پارلر چلتے ہیں، چلو آج یہاں پر پارٹی ہے وہاں چلتے ہیں، چلو آج یہاں سیل لگی ہے، تو کیا ہوا، کیسے نفس امارہ جو ہے ابھارتا ہے، گناہ پر ابھارنے والا اور نفس جو ہے، تو انسان کو کیا کرتا ہے کہ اس نفس کی کسی حد تک اصلاح ہو جاتی ہے، تو اسے کوئی برا کام کر لینے کے بعد اسے ندامت، اور اگر کوئی انسان غلط کام کر لے تو اس کو نفس لوامہ جو ہے، تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ ارے تم نے ایسے کیوں کیا، ارے یہ غلط تھا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا،
ارے میں نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ کون سا نفس ہے ہمارے اندر؟ یہ تینوں نفس ہر ایک کے اندر ہوتے ہیں. نفس لوامہ جو ہے، تو ہم کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی چھوٹے سے ریزن کی وجہ سے کوئی نیکی کا کام چھوڑ دیا اگر ہم، تو ہم کو بار بار ملامت ہوتی کہ ہائے میں نے کیسے چھوڑ دیا. اب سمجھ لیجیے کہ کسی کی فجر کی نماز ہی چلی گئی، خواہ کے چھوڑ دیا، چلو تھکے ہوئے، نہیں اٹھنا، نہیں دل چاہ رہا، بہت تھک گئے تھے. بعد میں جب اٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دن بھر خیال آتا ہے کہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ارے کیوں ایسے کیوں ہوا میرے ساتھ، میں نے کیوں ایسے کیا، میں پڑھ لیتی تو اچھا ہوتا، میری فرض قضا ہو گئی، میں نے ایسے کیوں کیا. یہ انسان اپنے آپ پر ملامت کرتا ہے، دن بھر ملامت. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی چھوٹی سی بھی نیکی چھوٹ جائے نا تو ان کو دن بھر وہ تکلیف دیتی کہ یہ کیسے ہو گیا. ایون تہجد کی نماز اگر چھوٹ جائے نا کسی کی، تو ان کو دن بھر ایسے لگتا ہے کہ ہائے میری تہجد چھوٹ گئی، تہجد چھوٹ گئی. اور جن کو عادت ہوتی ہے فرض نمازیں بھی چھوڑنے کی، تو آرام سے فرض نمازیں بھی چھوڑتے ہیں، نہ کوئی ملامت، نہ کوئی ان کو برا لگتا ہے کہ چلو چھوٹ گئی، تو وہ بالکل ریلیکس رہتے ہیں کیونکہ ان کو عادت بن چکی ہے نا. جب انسان گناہوں کی عادت ہو جاتی ہے نا انسان کو، تو پھر وہ گناہ اس کو گناہ نہیں لگتے. لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو جب ایک گناہ سے سرزد ہوتا ہے تو ان کا نفس ان کو ملامت کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیوں کیا، یہ کیسے ایسے غلط کام مجھ سے کیسے ہوا. اور انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے نفس مطمئنہ کے بارے میں، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ جو نفس لوامہ ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ پوری طرح اصلاح کرتا ہے نفس کی، اور وہ اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، اور اسے برے کاموں سے نفرت اور چڑ سی ہونے لگتی ہے، اور بھلائی کے کاموں میں اس کا دل لگتا ہے. ہوتا ہے آپ لوگوں کا بھی ایسا؟ چیک کریے اپنے اپنے نفسوں کو کہ کیا ہمارے بھی نفس کبھی کبھی ہمیں اس طریقے سے ملامت کرتا ہے، کوئی ہم غلط کام ہم سے ہو جائے سرزد تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کا نفس بھی نیک ہے اور ایمان سے بھرپور نفس ہے آپ کا. الحمدللہ کہیے کہ کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم فوراً شرمندہ ہو جائیں، ریگریٹ کر لیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اڑے رہتے ہیں. ہاں تو کیا ہوا، ہم نے بول دیا تو کیا ہوا، ہاں ہم نے سنا دی ان کو بات، وہیں منہ پہ سنا کر آئی ہوں میں، ایسے کہتے ہیں نا. تو یہ کوئی بات نہیں ہے، ملامت کرنے والا نفس نہیں ہے پھر آپ کے پاس. اور پھر کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ پھر سے اس کی انگلیوں کے پور پور کو درست بنا دیں. بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام پر بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی. چلیے نہ پڑھیے یہاں سے. جی، آیت نمبر 7. بس جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند کو گرہن لگ جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، انسان کہے گا کہاں ہے آج کے دن بھاگنے کی جگہ؟ ہرگز نہیں، کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں. آج کے دن تیرے رب کی طرف ٹھکانا ہے، وہ جتلا دیا جائے گا. آج کے دن انسان کو وہ جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان اپنی جان پر باخبر ہے، اگرچہ اپنے عذر ہیلے بہانے پیش کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اور اس کو جلد یاد کر لیں. بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا آسان کرنا ہمارے ذمے ہے. بس جب ہم اسے فرشتے زبانی پڑھیں، آپ پیروی کریں اس کے پڑھنے کی، پھر بے شک اس کا بیان کرنا ہمارے ذمے ہے. ہرگز نہیں، بلکہ اے کافرو، تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اس دن بہت سے چہرے با رونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. وہ خیال کرتے ہوں گے سے ان کے کمر توڑنے والا معاملہ کیا کیا جائے. ہاں ہاں، جب انسان ہنسلی تک پہنچ جائے اور کہا جائے کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ گمان کرے کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے، پاؤں حرکت میں نہ رہے. اس دن تجھے اپنے رب کی طرف چلنا ہے. نہ اس نے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا. افسوس ہے تجھ پر،
افسوس، پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک نطفہ قطرہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا، پھر وہ جمع ہوا، خون ہوا، پھر اس نے اسے پیدا کیا، پھر اسے درست کیا، پھر اس کی مرد اور عورت دو قسمیں بنائیں؟ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ سورہ چلیے دہر، شروع کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً انسان پر زمانے میں ایک وقت گزرا ہے کہ وہ کچھ بھی قابل ذکر نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے کہ ہم اسے آزمائیں، تو ہم نے اسے سنتا دیکھتا بنایا۔ بے شک ہم نے اسے راہ دکھائی، اب وہ خواہ شکر کرنے والا ہو خواہ نا شکرا ہو۔ بے شک ہم نے کافروں ناشکروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک پیئیں گے نیک بندے پیالے سے وہ مشروب جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ ایک چشمہ اس سے اللہ کے بندے پیتے ہیں، اس سے نالیاں روا کرتے ہیں، وہ پوری کرتے ہیں اپنی نظریں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی عام ہوگی، اور وہ اس کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں محتاج کو اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں اس کے سوا نہیں کہ ہم تمہیں رضائے الہی کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں اور نہ شکریہ، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے اس دن کا جو منہ بگاڑنے والا نہایت سخت ہے۔ آیت نمبر 11۔ پس اللہ نے انہیں ان دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی عطا کی اور خوش دلی، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی لباس کا بدلہ دیا۔ اس میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، وہ نہ دیکھیں گے اس میں دھوپ کی تیزی نہ سردی کی شدت، ان پر اس کے سائے نزدیک ہو رہے ہوں گے اور اس کے گچھے نزدیک کر دیے ہوں گے، اور ان پر دور ہوگا چاندی کے برتنوں کا اور آب خوروں کا جو شیشوں کے ہوں گے، شیشے ایک منٹ، چاندی کے۔ یہاں دیکھیے، اب یہاں پر دیکھیے کہ نیک لوگوں کی یہاں پر مہمان نوازی، جیسے کہ ہم بار بار پیچھے بھی پڑھتے آئے ہیں کہ یہ کیسے خود کھانے کی محبت کے باوجود مسکین اور یتیم کو کھانا کھلاتے تھے۔ یعنی کہ ایسے نیک لوگ جو ہے نظر جب مانگتے تو وہ پوری کرتے، اور جب بھی کہیں کوئی نیکی کی بات ہوتی تو ایسے نیک لوگوں کے لیے ایسے جام پیش کیے جائیں گے جس میں کافور کی آزمائش ہوگی، اور یہ جہاں سے چاہیں گے وہ وہاں سے پیئیں گے۔ یعنی کہ نیک لوگوں کا بھی ذکر اور پیچھے اس کے دوزخیوں کا ذکر، کہ کیسے جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا کیسے ان کو سلاسل اور اغلال اور سعیر ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور نیک لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ایسے ایسے احسانات ہیں جو ان کے لیے جنت میں کے ویلکم کر رہے ہوں گے، اور جنت میں کیسے ان کے چہرے کیسے ہوں گے، خوش نما ان کے چہرے ہوں گے، نظرتن و سرور اور خوشی سے بھرے ہوئے ان کے چہرے ہوں گے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، حشاش بشاش خوش خرم، اور اس کے علاوہ اس کے اپوزٹ اگر آپ دیکھیں کوئی بہت پریشان حال ہے، زندگی میں اتنی پریشانیاں، ان کے چہرے کیسے اترے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے چہروں پر اداسی مایوسی ہمیشہ چھائی ہوتی ہے۔ تو لیکن یہاں پر جنتیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے چہروں پر کیا ہوگی، تازگی اور سرور ہوگا، خوشیاں ہی خوشیاں ان کے چہروں سے محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ جنتی ہیں، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں بہت ساری آزمائشوں سے گزرے اور وہ آزمائشوں پہ انہوں نے صبر کیا، کبھی انہوں نے واویلا نہیں کیا، کبھی لوگوں کے سامنے شکوے شکایت نہیں کیے، کبھی روئے نہیں، کبھی اپنی باتوں پر اللہ کو انہوں نے اللہ سے شکایت کی، نہ لوگوں کے سامنے اللہ کی شکایت کی، بلکہ ہر چیز، ہر آنے والی اسلام کی راہ میں ہر آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے، تو اس کے بدلے آج ان کو کیا دیا جا رہا ہے، جنت عطا کی جا رہی ہے۔ اور کیسے ہیں جنت کے، ریشمی لباس ان کو عطا کیے جائیں گے، اور وہ جنت میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اب ہم یہ ساری چیزیں دیکھ کے آ چکے ہیں، اب تھوڑے سے ہم اس سے وہ ہو چکے ہیں نا، جیسے کہ ہم مانوس ہو چکے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ایک بار دو بار جا کے آ چکے ہیں، یہ تکیے اور یہ تخت یہ سارے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں ایسے لگ رہا ہے، اور نہ ہم وہاں پر دھوپ کی شدت ہوگی اور نہ سردی کی شدت، جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیسی دیکھو انعامات دیکھیے کیسے
ان کے انعامات بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے ان کے اوپر انعامات ہیں، اور ان کے خوش مکمل طور پر ان کے تابع اور فرما بردار ہوں گے۔ کیسے تابع اور فرما بردار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ کہ جب وہ ان کو کھانے کا ارادہ کریں گے، وہ خوشی خود بخود جھک کر ان کے منہ میں آ جائیں گے۔ ان کو ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور پھر ان کے پاس چاندی کے برتن اور شیشے کے گلاس پہ پھرائے جائیں گے ان کے پاس، یعنی کہ برتنوں کی بھی یہاں پر چاندی کے، شیشے کے، ایسے مخصوص قسم کے برتن ہوں گے جو دنیا میں انسان نے کبھی دیکھا نہیں۔ تو ایسے خاص قسم کے برتنوں میں خاص قسم کی مشروبات کا وہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ کیسے آپ لوگوں کی مہمان نوازی وہاں پر کی جائے گی۔ اور پھر وہاں پر انہیں موقع جنت کے جو منتظمین ہیں، ایک خاص ترکیب سے بنایا ہوگا اس کو، اور وہاں انہیں شراب کے ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا۔ زنجبیل کس کو کہتے ہیں؟ سونٹ کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ اب یہ پہلے کافور کی آزمائش والے مشروب کا ذکر کیا گیا تھا، اور اب زنجبیل اور سونٹ کی آمیزش والے مشروب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے زنجبیل کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اہل عرب کے پاس یہ جو بڑے شوق سے اس کو پیش کر دیں گے، تو یہ یہاں پر ان کے شوق کے مطابق ان کو اٹریکشن دلانے کے لیے اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک قدرتی چشمہ ہوگا اس کا، اور جس کے مشروب میں سونٹ کی خوشبو ہوگی، مگر اس کی تلخی نہیں ہوگی، تیزی نہیں ہوگی، کہ اگر ہم یہاں جو پیتے ہیں اس میں تیزی ہوتی ہے نا۔ اور یہ جنت میں ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک اور چشمہ ہوگا جس کا نام کیا ہے؟ سلسبیل۔ اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو گے ایسے لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی، اور جدھر بھی تم دیکھو گے نعمتیں ہی نعمتیں۔ ایک بہت بڑی سلطنت دیکھو گے، اس پر باریک ریشم اور گاڑے ریشم کے لباس ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ چاندی کے کنگن نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں؟ ذرا آنکھ بند کر کے دیکھیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے آپ کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن، ریشم کے لباس پہنے ہوئے ہیں یا نہیں آپ لوگ؟ ذرا امیجن کر لیجیے، آنکھیں بند کر کے دیکھیے، آنکھیں کھول کر مت دیکھیے۔ آنکھیں کھول کے دیکھیں گے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ آنکھیں بند کر کے امیجن کریے کہ میں بڑے خوبصورت سی ڈریس میں بالکل کوئین سی لگ رہی ہوں، اور میرے پاس بڑے خوبصورت سی جویلری بھی مجھے پہنائی ہوئی ہے، اور ان کا پروردگار انہیں نہایت صاف ستھرے مشروب پلائے گا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اور فرمائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ اے نبی، ہم ہی نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے پروردگار کے حکم سے کے نام کے مطابق صبر کیجئے، اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکری کی بات نہ مانیے، اور صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیجئے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی کہ دیکھیے نمازوں کے اوقات کا بھی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ کیجئے، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کیجئے۔ یہ لوگ تو بس دنیا سے ہی محبت رکھتے ہیں، اور ان کے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اس سے نظر انداز کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ مارننگ اور ایوننگ کے اذکار، یا مارننگ اور ایوننگ کے جو اوقات بتائے جا رہے ہیں، نمازوں کے اوقات کا بھی ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، کہ نمازیں بھی پڑھیے، اور بکرتم و اصیلہ، یعنی کہ صبح اور شام عبادتوں میں اپنے ہر وقت کو گزاریے۔ یعنی کہ صبح بکرتم سے مراد صبح کی نماز، یعنی کہ ظہر کی، اور غروب آفتاب کے وقت کی نماز ظہر اور عصر کی نماز، اور اس سے یعنی کہ رات سے مراد شام اور عشاء کی مغرب کی اور عشاء کی نماز، تو اور لیلن طویلہ سے مراد تہجد کی نماز، جو آپ پر فرض تھی، ہم پر نہیں ہے فرض وہ، لیکن اگر ہم ایکسٹرا جو کرنا چاہیں تو وہ ان لوگوں میں پھر شامل ہونے کے لیے چاہیے۔ اور ہم نے ہی انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں گے اور لوگ ان کی جگہ لے آئیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ یہ سارے لوگوں کو ختم کر دے اور کوئی نئی دنیا بسا دے، ایسی دنیا جو اللہ کی فرما بردار ہو۔ ایسے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں اٹھا کر ختم کر سکتا ہے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے، حاذہ تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ دیکھیے ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے اس قرآن کو پڑھنے سے۔ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔
اب تم اور وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے، وہ سب چاہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، یدخل من یشاء فی رحمتہ، کہ دیکھیے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا نا، کہ دیکھیے کہاں کہاں آپ مصروف ہوا کرتے تھے، کل تک یہ وقت آپ کا ایسے ہی گزر جانا تھا، کل تک ایسے ہی گزر جاتا تھا، اب دیکھیے کہ یہ وقت آپ کے یہ 2 گھنٹے کتنے ویلیویبل ہو گئے، کہ یہ 2 گھنٹے آپ کے پورے دن پر بھاری ہیں، آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے یہاں بیٹھ کر، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کو آپ خاص کر لیا، اپنی رحمت میں داخل کر لیا، آپ کے لیے آسان کر دیا۔ آپ بھی کچھ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے، کلاس میں آنا مشکل ہے، یاد سننا مشکل ہے، بیٹھنا مشکل ہے اتنی دیر، دنیا کے کام ہیں ان کو، دنیا کی مصروفیات ہیں، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے کتنا آسان کر دیا نا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور جو نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند بھی نہیں کیا، نہ ان کا آنا پسند کیا، نہ ان کا بیٹھنا پسند کیا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دی۔ اب آپ دیکھیے کہ کئی لوگ پریشان ہیں، یہاں پر بیمار ہیں، جابز والے ہیں، کوئی بیمار ہیں، کوئی تھکے ہوئے ہیں، کن کے کام ہیں، لیکن سب آسانی سے ہو گئے، سب جھاں کمال، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے کھانے پکانے رک گئے، کسی کے بچے رو رہے ہیں، کسی کے ہسبینڈ غصے میں آ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی، اپنی رحمت میں داخل کر دیا، اپنی یدخل من یشاء، وہ اس نے اپنی مرضی سے اپنی رحمت میں داخل کر دیا، جسے چاہتا ہے وہ داخل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ بھی دعا کیا کرے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، اللہ تیری چاہت سے ہمیں اپنی رحمتوں میں داخل کر دے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں تک ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ سورہ مرسلات کل پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔